بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے نماز کے واجبات پڑھے تھے، ایک دفعہ ان کو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ پہلا واجب جو ہے، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرنا، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں، یعنی نفل میں، سنت میں، واجب میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ سورت جو ہم ملاتے ہیں یہ تو پڑھنا واجب ہو گیا، کیا سورۃ فاتحہ بھی واجب ہے؟ یہ واجب نہیں ہے، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، باقی تمام نمازوں میں واجب ہے۔ نفل اگر 4 پڑھ رہے ہیں تب بھی واجب ہے، وتر پڑھ رہے ہیں اس کی تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو نماز سجدہ سہو کے علاوہ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب نفل تمام نمازوں کی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بڑی سورت یا چھوٹی 3 آیات والی سورت پڑھنا۔ یعنی ایک تو ہے قرات کرنا، پہلے کے اندر بتانا، مطلقاً قرات کرنا، چاہے اس میں آپ نے 1 رکوع پڑھا یا 1 آیت پڑھی یا چھوٹی 3 آیاتیں پڑھی، وہ مطلقاً قرات کرنا۔ یہاں پر ہے تیسرے واجب کے اندر کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بڑی سورت یا 3 چھوٹی آیاتیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنا پڑھنا واجب ہے، یعنی کم سے کم اتنا 3 آیاتیں ہوں۔ چوتھا، سورۃ فاتحہ کو کسی سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ کو قرات کرنے سے پہلے پڑھنا۔ پانچواں، قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ چھٹا، قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا۔ اسی طرح 7واں ہے جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ اس سے آگے آج پڑھنا ہے کہ تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے ایک رکن ادا کیا، مطلب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ ایک رکن ہے، اور اس کے اندر اتنا انسان کو مثال کر آرام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ انسان جو چیز اس کے اندر واجب ہے، مطلب سورۃ فاتحہ واجب ہے، قرات کرنا واجب ہے، تو وہ آرام سے ادا کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا دورانیہ اتنا ہو کہ نہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکے نہ قرات کی جا سکے۔ اسی طرح رکوع ایک رکن ہے، رکن کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم آرام سے پڑھ لینا، یہ تعدیل ارکان ہے۔ اسی طرح سجدہ ایک رکن ہے، رکن کے اندر 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلی پڑھ لینا، یہ تعدیل ارکان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدہ پورا ناک پیشانی زمین پہ لگی نہیں فوراً اٹھا لیا، کہ اس کو تعدیل ارکان نہیں کہتے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، ہر رکن کو آپ نے پورے یقین سے ادا کرنا کہ میں نے سجدہ اچھی طرح سے کیا ہے، اور اس کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی بھی پڑھا ہے، اس کو تعدیل ارکان بولتے ہیں۔ 9واں ہے قعدہ اولیٰ، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز کے درمیان میں جو تشہد ہم پڑھتے ہیں عبد و رسول تک، وہاں پر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ یعنی آخری جو قعدہ ہے وہاں پر بیٹھنا فرض ہے، اس کے اندر سمجھنے والی بات ہے، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آخری قعدے پر بیٹھنا فرض ہے، درمیان والے قعدے پر بیٹھنا واجب ہے۔ آخری قعدے پر بیٹھ کر جب سلام پھیرتے ہیں، وہ دونوں چیزیں اس کے اندر فرض ہیں، یعنی قعدے پر بیٹھنا اور خروج بسنی ہی کسی فعل سے نماز سے باہر نکلنا۔ اور درمیان والا تشہد، یعنی 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی درمیان والا تشہد آتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز شام مغرب کی 3 فرض پڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی درمیان کے اندر قعدہ کرنا، بیٹھنا واجب ہے، عبد و رسول تک پڑھنا بھی واجب ہے، بیٹھنا بھی واجب ہے۔ 10ویں کے اندر آ رہا ہے کہ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، ایک تو ہے بیٹھنا الگ بات ہے، پڑھنا الگ بات ہے۔ دونوں قعدوں میں یعنی درمیان والے قعدے میں تشہد پڑھنا
اور بیٹھنا یہ دونوں واجب ہے۔ آخری قعدے میں تشہد پڑھنا تو واجب ہے، بیٹھنا فرض ہے۔ آخری قعدہ یعنی 4 رکعتوں والی نماز تھی تو وہاں پر آخری قعدہ کیا، 3 رکعت والی نماز تھی تو آخری قعدہ کیا، یہ بیٹھنا فرض ہے آخری قعدے کے اندر۔ اور تشہد پڑھنا یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ یوم یقوم الحساب تک پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہی بیٹھے اور خاموش رہے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر دیا، تو سجدہ سہو کے علاوہ نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا اور جان بوجھ کے خام خواہ چھوڑ دینا جیسے نماز بھی نہیں ہوتی۔ 11واں ہے امام کا نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز تراویح، جمعۃ المبارک اور اسی طرح وطر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنا۔ رمضان المبارک کے وطر میں اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء، جمعۃ المبارک، نماز تراویح اور رمضان المبارک کے اندر نماز وطر میں اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ان نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے تو ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی یہ ساری نمازوں کا ایک ہی پوائنٹ کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو نمازیں جاری ہیں وہاں پر اونچی آواز سے قرات کرنا، جو نمازیں سری ہے، سری کہتے ہیں جو ہم آہستہ سے قرات کرتے ہیں اپنے دل میں یا اتنی آواز سے قرات کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے کانوں تک آواز آتی ہے، آہستہ سے قرات کرنا، ان کو سری نمازیں بولتے ہیں۔ جیسے ظہر کو اور عصر کو ہم قرات کرتے ہیں یا امام قرات کرتا ہے، قرات تو ہوتی ہے لیکن وہ مقتدیوں تک آواز نہیں ہوتی۔ یہ سری قرات کرنا بھی واجب ہے اور جو اونچی آوازوں والی نماز ہے وہاں پر اونچی آواز میں قرات کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح 12واں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ فرض کے اندر میں نے بولا تھا خروج بسنعہ، خروج بسنعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سنت طریقہ بتایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ نماز ختم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق فرض ہے۔ مطلب ہم اگر اس طریقے سے نماز ختم نہیں کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اور کون سا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا، یہ فرض ہے باعث۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ لفظ کے ساتھ، مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا واجب ہے۔ یہ طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، لیکن اس کے اندر جو ہم بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پڑھنا واجب ہے، اس طریقے کے ساتھ نماز ختم کرنا واجب ہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا نماز پڑھنا کیسے ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے کرنا ہے، یہ سارا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ نماز ختم کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 13واں ہے نماز وتر میں، جو ہم تیسری رکعت کے اندر ہم سورت فاتحہ اور سورت کے بعد اللہ اکبر کر کے دوبارہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کی طرف ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہم جو پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، یہ پڑھنا واجب ہے اور اللہ اکبر کرنا بھی واجب ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں نمبر 13 کے اندر کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا اور دعائے قنوت کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ دونوں واجب ہیں۔ مطلب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہاتھ باندھے باندھے اللہ اکبر کر کے اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ شروع کر دیا، یا خالی ہاتھ اٹھائے اور دعا نہیں پڑھی، تو یہ دونوں جو فعل ہیں ہاتھ اٹھانا اور اس کے اندر دعائے قنوت پڑھنا، یہ دونوں واجب ہے۔ آخری 14واں جو ہے عید کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں ہوتی ہیں، وہ قرات سے پہلے ہوتی ہیں۔ دوسری رکعت میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کے اندر جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ دوسری رکعت کے اندر جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ قرات کے بعد ہوتی ہیں، رکوع سے پہلے ہوتی ہیں 3 تکبیریں، جو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر کانوں تک اٹھاتے ہیں،
پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 6 زائد تکبیریں کہنا بھی واجب ہے۔ ہم آپ کو پتہ ہی ہوگا نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیر واجبہ کے مطلب یہ جو ویسے تو نماز فرض ہے، کوئی بھی چیز ہے نا، اصل میں آپ کو بتاؤں فرض ہے، فرض کے اندر بھی واجب ہے، فرض کے اندر بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز ایک خود بذات خود فرض ہے، اس کے اندر فرائض ہے، تکبیر تحریمہ کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، آخری قعدہ، خروج بسنت، یہ چیزیں فرض ہیں۔ نماز واجب بھی ہے، جیسے وتر واجب ہے۔ نماز جو ہم عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں وہ واجب ہے، اور اس کے اندر خود واجب ہے، مطلب تشہد پر بیٹھنا واجب ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز ختم کرنا بھی واجب ہے۔ تو اسی طرح جو چیز اصل نفس مسئلہ ہوتا ہے، جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، اس کے اندر کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں، نماز کے اندر بھی سنتیں ہوتی ہیں، نماز کے اندر مستحب بھی ہے۔ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پناہ مانگ لو، شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ کے ساتھ، کیونکہ 14ویں سپارے کے اندر قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو بس اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم سب کو عمل کی توفیق